بہت تنقید کی زد میں امریکہ کے ولی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ معاملات آگے کس طرف جا سکتے ہیں، اس پہ ہم آج سعودی عرب سے بھی ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہوں گے اور تہران سے بھی، اور پہلے ہم تہران جاتے ہیں، وہاں سے حسین باقری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کیا سوچ پائی جا رہی ہے۔ حسین، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ جو تمہید انہوں نے اس کے ساتھ پیش کی وہ تو ان کا موقف ہے۔ ایران میں اس سلسلے میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟ ایران کی طرف سے اگر دیکھ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے رجیمز ہیں، انہوں نے اپنے طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک وشس سرکل بنایا ہے۔ انہوں نے ایک غلط چکر بنا دیا ہے۔ اس چکر میں جنگ آتی ہے، اس کے بعد مذاکرات ہوتی ہے، پھر جنگ بندی ہوتی ہے، اور پھر 8 9 10 مہینے کے بعد دوبارہ ایک نیا جنگ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایران اب ان کو ایک سبق سکھانا چاہ رہا ہے، جس میں یہ دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے، اور اس چکر کو یہ توڑ دیں گے اور اب ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ بات یہ امریکہ اب سمجھ جائیں گے، امریکی جو اسپیشل اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ ایران کی جو تقدیر ہے وہ ایرانیوں کے ہاتھوں سے لکھی جائے گی، چند ایپسٹین کی چند اولادیں ان کو نہیں لکھے گی۔ اس لیے ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو فورن منسٹر صاحب نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں، میں جنگ بندی کی بات کر رہا ہوں۔ ایرانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ، اور عوام نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ یہ وار بہت پرولونگ ہوگا، یہ طویل ہوگا، اور اتنے خسارے میں یہ جائیں گے کہ اس کے بعد اٹیک کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ یہ اگر آپ کا جواب مل گیا ہو تو حسین صاحب، پھر یہ ایران خود کب تک اس جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے؟ یقینی طور پہ اس پہ بڑا ایک اثر پڑا ہے اقتصادی طور پہ اس جنگ کا، اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کا۔ خود امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بیک فائر کی ہے ان کی تمام پالیسی اس معاملے کو لے کر، اور یہ بات بھی آج زبان زد عام ہے جو آپ نے بھی کہی کہ امریکہ نے ایران کو وینزویلا سمجھ لیا تھا، جس میں وہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ لیکن خود ایران کب تک یہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ قوم جو مٹی کھائیں لیکن مٹی نہ دے، گھر دے دیں لیکن سرزمین نہ دے، اور اس طرح ڈٹ کے مقابلہ کریں سپر پاور کے سامنے۔ ایرانی گورنمنٹ کے مطابق کم سے کم 1 سال تک ان کے پاس بیلسٹک میزائلز کے سٹاک پائل موجود ہیں۔ اگر ہم ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ 1 سال تک امریکہ ان کے اتحادی اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ دوسری جو بات ہے، بنیادی اشیاء خوردنوش سے لے کے پیٹرول تک، ایران میں کم سے کم 2 مہینوں کے لیے بالکل اسی طرح کی راشنز انہوں نے سٹاک کی ہے جو بالکل غیر جنگی حالات میں بھی اویلیبل ہوتا تھا۔ ابھی بھی کسی چیز کی پرائس یہاں پہ انکریز نہیں ہوئی، پیٹرولز بالکل عام طور پہ مل رہے ہیں، انلیمیٹڈ سپلائی ہے، اور پرائس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ ایران یہ جون 2025 سے ان کو پتہ کہ کبھی نہ کبھی یہ جنگ دوبارہ سٹارٹ ہوگی، اس لیے یہ سال بھر تیاری کر کے اس جنگ میں انٹر ہو گئے، اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز تو ان کی کنٹرول میں ہے۔ ایران میرا خیال ہے 1 سال اور بھی اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند رکھتا ہے یا یہ جنگ لڑتے رہیں گے، ان کے جو معاشی تباہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو آئل انکم کی مد میں مل جائے گی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ایران اس وار کو پرولونگ کرنے میں کوئی خسارے میں جائے گا۔ شہادتیں ضرور دیں گے، لیکن دشمن کو، اسپیشلی اسرائیل اور امریکہ کو، ایک بہت بہترین سبق سکھائیں گے۔ تو یعنی اسٹریٹجی اب ایران کی یہی رہے گی کہ اس جنگ کو اتنا مہنگا کر دیا جائے امریکہ اور اتحادیوں کے لیے کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ مذاکرات کی بات کو بھی رد کر دیا ایران کے وزیر خارجہ نے، اور یہ واضح بات ہے کہ اتنا تلخ ایکسپیرینس رہا، وہ کہتے ہیں مذاکرات کا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو حسین، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو نئے ایرانی سپریم لیڈر ہیں، ان کا ایک ذاتی، ایک فیملی کا بہت بڑا لاس جس سے وہ گزرے، ایک نظریے جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں کہ امریکہ پہلے سے ہی اس بات سے کی مخالفت کر رہا تھا کہ وہ نئے سپریم لیڈر بنے، ان کی کیا اب آگے حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ سید آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب چاہیں یہ آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ یہ غور سے آپ اور آپ کے ویور سن لیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر اور گورنمنٹ بہادر ہے، ایرانی قوم بہادر ہے، اور یہ ہمیشہ بہادر لیڈروں کی تربیت کر کے اپنے سر پہ بہادر لیڈر آنے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے، حکمت عملی ہو بہو وہی ہوگی جو خامنئی صاحب کی حکمت عملی تھی، لیکن ایک بہت
میں اپنے طور سے کہہ سکتا ہوں ایک بہت ہی اسپیشل ڈفرنس کے ساتھ، وہ یہ کہ خامنئی صاحب نے ہمیشہ روکتے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ کوشش کریں، مذاکرات کریں یا ان کے ساتھ آگے. میں کچھ افواہیں اس طرح سن رہا تھا کہ خامنئی صاحب بار بار نیگوسیشن کو رد کر کے یا انڈائریکٹ مذاکرات پہ کیوں اترے ہوئے ہیں، یا ڈائریکٹ مذاکرات کریں. ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے حکمت عملی کمال کی تھی. دیکھیں ابھی ٹرمپ صاحب جب بھی ان کے ساتھ انٹرویو ہوتی ہے یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. خامنئی صاحب یہ کہتے تھے اگر آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیٹ کریں گے، نیگوسیشن کے بعد کیونکہ کوئی اور نہیں ہوگا تو یہ جھوٹ بولیں گے لوگوں کو، میڈیا کو، دنیا کو، کہ ایرانی لوگ اس طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں. لیکن ان ڈائریکٹ نیگوسیشن جب آپ عمان کے فورن منسٹر کو بیچ میں رکھیں گے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ جھوٹ بولیں گے تو عمان کا فورن منسٹر بیچ میں آئے گا، وہ کہے گا کہ ایرانیوں نے تو آپ کے بہت سارے شرائط مانے بھی تھے تو آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیوں کی. یہی حکمت عملی اس کے بعد بھی جائے گی. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے اب ایرانی قوم تھک چکی ہے، اب یہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں بہت تنگ آ گئے ہیں اور یہ ان کا بہت سیریس ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. اس لیے حکمت عملی وہی مزاحمت کی حکمت عملی ہوگی اور اس کے بعد ایران اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اور ریجن کے اندر جتنے بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی ایک ایک کر کے جواب دیں گے. حسین اب آخر میں یہ بتائے گا جو خبریں رپورٹ ہوئیں کہ کس طرح سے کردش جو جنگجو ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا، ان کو بیک کیا امریکہ کی طرف سے، جس کو آبویسلی آفیشلی تو ڈینائی کیا جاتا ہے، لیکن اس قسم کی بہت سی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں. کو خدشہ ہے خانہ جنگی کا یا معاملات ایران کے کنٹرول میں ہیں؟ ابھی تک تو فضائی حملے ہو رہے ہیں، ایرانی عوام انتظار کر رہے ہیں کردس سیپریٹسٹ، پتہ نہیں بلوچستان سے BLA یا جیش العدل یا کوئی بھی ایران کے سرزمین کے اوپر جو قدم رکھنا چاہتا ہے ان کی انتظار ہو رہی ہے. ایرانی عوام اب 11 راتوں سے آپ آ کے تہران میں یا دوسرے شہروں میں چیک کریں، 11 رات میں یہ افطار سے لے کے سحر تک سڑکوں پہ، بارش ہوتی ہے، سردی ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بندوقیں دیا جائیں، اگر بندوق نہیں دیتے تو ہم خالی ہاتھ سے لڑیں گے. یہ وہ سرزمین ہے جو 6-7 ہزار سال نام سے آ رہا ہے. ان میں بہت سارے لوگوں نے ایگریشن کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نام ہمیشہ باقی رہا ہے. اگر کردس یا اس طرح کے سیپریٹسٹ موومنٹ یہ غلطی کریں کہ پاؤں ایران میں رکھیں تو ایرانی جو عوام میں اتنے نیشنلسٹ ہیں کہ یہ خالی ہاتھ ان کے قتل کر دیں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ شور شرابہ ہے اور یہ خود چاہ رہے ہیں کہ جس مخمصے سے جو اس دلدل میں جو پھنسے ہیں ایران کے دلدل میں، اس سے باہر نکل آئیں. بہت شکریہ حسین باقری آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین بتا رہے ہیں کہ ایران میں عزم بلند ہے، اس جنگ کو جتنا بھی طویل کرنا ہو اس کے لیے نہ صرف ایران کے جو فیصلہ ساز ہیں وہ تیار ہیں بلکہ وہاں کے عوام بھی ان کو مکمل سپورٹ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.